بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا، زنخا جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات اس تیسری جنس کو کیوں نہ مخاطب کیا؟ شادی شدہ جوڑے ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلین فلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے روپ میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسوم کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کروڑ مینٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کروموسومز پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر یہ زیادہ ہو جائیں تو ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کے اولاد ہیں۔ کسی نے ابن عباس سے دریافت کیا کہ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا۔ جبکہ آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ آئیے اب اس تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کی کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ وہ بھی انسان ہے۔ خلقی اوصاف کا اعتبار ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے محروم پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامت بالکل مساوی برابر ہوں تو کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ خنثی غیر شکل یعنی وہ خنثی کے جس میں مردانہ محوی اور علامات غالب ہوں تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد جیسی ہے یا پھر عورت کی طرح ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت کی دونوں کی برابر خصوصیت پائی جاتی ہے، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف کی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانے والی ایک پسلی کم ہو تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اسے عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ اس کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں جو کہ مرد و زن کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں وہ ختم کیے جائے۔ اس سلسلے میں قانون موجود ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔
بہرحال ہماری آج کی یہ ویڈیو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش تھی کہ ان لوگوں کو بھی وہ حقوق دیے جائیں جو باقی شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ خواجہ سراء کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی عزت و احترام دیا کریں جیسا کہ معاشرے کے دوسرے افراد کو حاصل ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو کلین فلٹر سنڈروم جیسی بیماری سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، اور اس طرح کی اسلامی اصطلاحی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔